دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل جو اپنے حجم کے باعث سمندر کہلائی 50 سال پہلے 90% سے زیادہ سکڑ چکی ہے، جس کی بڑی وجہ اس کے ذریعے رسد دریاؤں کا رخ موڑنا تھا۔ اس جھیل کو ایرال سی بھی کہا جاتا ہے۔ ایرال سی شمال میں قازقستان اور جنوب میں ازبکستان کے خود مختار علاقے کرکل-پاکستان کے درمیان واقع ہے۔ جزائر کا سمندر کہلائے جانے والی یہ جھیل اپنے اندر موجود 1500 سے زائد جزیروں کی وجہ سے ایک عجوبہ سمجھی جاتی تھی۔ ایرال سی کو پانی فراہم کرنے والے دو دریا آمو دریا اور سیر دریا ہیں۔ آمو دریا جنوب سے جبکہ سیر دریا شمال سے اس جھیل میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر گریک سکولر کلاڈیس کے نقشے پر یقین کیا جائے تو کبھی ایرال اور کیسپین سی ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ایک گریٹ سی اینٹرس کی شکل میں موجود تھے۔ اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس، ایرال سی کا علاقہ صحرائی خانہ بدوشوں سے آباد تھا اور یہاں مچھلی پکڑنے کی صنعت بہت ترقی یافتہ تھی۔ 20th سینچری میں ایرال سمندر کو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی واٹر لیک قرار دیا گیا، جس کا رقبہ تقریباً 68,000 اسکوائر کلومیٹر تھا۔ جو دریا اس جھیل کو پانی دیتے تھے وہ آس پاس کے شہروں کو بھی پانی فراہم کرتے تھے، جس سے تاریخی شاہراہ ریشم وجود میں آئی۔ ایرال سی کی تباہی کا آغاز 1930 کی دہائی سے ہوا، جیسے جیسے زرعی زمین بڑھائی گئی تاکہ کپاس کی فصل کو مزید وسعت دی جا سکے۔ پانی کی کھپت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 1960 کی دہائی میں ایرال سمندر کی سطح آب میں شدید کمی واقع ہوئی، کیونکہ سالانہ تقریباً 60 کیوبک کلومیٹر پانی سمندر کی بجائے زرعی زمینوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ کپاس کی پیداوار 1960 سے 2000 کے درمیان دگنا ہو گئی۔ اس کے باعث ایرال سی تیزی سے خشک ہونے لگا۔ اس دوران دنیا کی بڑی جھیلوں میں اس کی درجہ بندی چوتھے نمبر سے گر کر 8ویں نمبر پر آ گئی۔ 1987 میں مسلسل خشک ہونے کے نتیجے میں ایرال سی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی ایرال سی جسے لیسر سی کہا جاتا ہے اور جنوبی ایرال سی جسے گریٹر سی کہا جاتا ہے۔ زرعی زمینوں میں پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیکل اور پیسٹی سائیڈز کا استعمال بھی خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ صنعتی ترقی اور پانی کی سطح میں شدید کمی کے نتیجے میں ایرال سی میں نمکیات کی مقدار اتنی بڑھ گئی کہ آبی حیات کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ مرین لائف تباہ ہو گئی اور ماہی گیری کی صنعت زوال کا شکار ہو کر تقریباً ختم ہو گئی۔ ریتیلے بیابانوں میں کھڑے زنگ آلود اور ترک شدہ مچھلی پکڑنے والے جہاز آج بھی اس ماحولیاتی صحنے کی گواہی دیتے ہیں۔ 1990 تک ایرال سی کے پانی میں نمک کی مقدار 376 گرام فی لیٹر تک پہنچ گئی، جبکہ عام سمندری پانی میں یہ مقدار صرف 35 گرام فی لیٹر ہوتی ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ازبکستان نے آزادی حاصل کی اور ایرال سی کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے نتیجے میں شمالی ایرال سی